الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سنفرغ لكم أيها الثقلان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جلد تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے دونوں بوجھوں سے مراد دو مخلوقات جنات اور انسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکو گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، اگر تم میں اتنی ہمت اور طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکو، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، ہرگز نہیں نکل سکتے سوائے ایک فل اور سپر پاور کی جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو لہٰذا تم دونوں جنات اور انسان اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے؟ کوئی نہیں کر سکتے۔ سورہ الرحمن مسلسل کئی دنوں سے جاری ہے۔ ان آیات مقدسات سے قبل اللہ کریم نے اپنی کئی نعمتوں، انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا اور جن و انس کو غور کرنے کی دعوت دی اور یہ باور کروایا کہ ایسے کریم اور مہربان رب کی تم بندگی اور عبادت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو یا اس کے ساتھ اس کی چھوٹی مخلوقات کو شریک کرتے ہو، تو تم اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ، اپنے کریم رب پروردگار کی نعمتوں اور ان کارناموں پر غور کر کے اسی کی طرف رجوع کرو۔ اب اللہ کریم نے ان آیات مقدسہ میں جو پڑھی گئی ہے عجیب عنوان کے تحت انسانوں اور جنات کو مخاطب فرمایا، اور پہلی جو چھوٹی سی آیت ہے اس میں دھمکی آمیز حقیقت کا بیان فرمایا۔ سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے جلد فارغ ہو جائیں گے، ہم تمہارے لیے جلد فارغ ہو جائیں گے ایھا الثقلان، اے دونوں بوجھوں، بوجھ، بھاری چیز، ہم تمہارے لیے جلد فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بڑے عجیب جملے ہیں، کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے اس کا؟ سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو انسانوں اور جنات سے نمٹنے کی فی الحال فرصت نہیں ہے۔ اللہ ایسی مصروف ذات نہیں ہے کہ ایک کام دوسرے کام سے روکے۔ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کے نظام جیسے کھربوں نظام ہو تو وہ ان سب سے ایک ہی وقت میں نمٹ سکتا ہے، ان سارے کاموں کو وہ بیک وقت کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اولین و آخرین جن و انس، تم سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، تم سب اپنی اپنی بولیوں میں، اپنی اپنی زبانوں میں
اپنی اپنی معروضات اللہ کے سامنے پیش کرو تو اللہ بیک وقت سب کی عرضیوں کو سنتا بھی ہے اور سب کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک مخلوق کی پکار دوسری مخلوق کی پکار سننے میں رکاوٹ نہیں، ایک بندے کا بولنا اور مانگنا دوسرے بندے کے بولنے اور مانگنے کو سننے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ کھربوں کی زبان بیک وقت سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور اسی وقت میں سب کی مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ وہ ایسی ذات اور ایسی طاقت ہے، تو اس کو کسی قسم کی فرصت اور فراغت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کام جب جس حال میں کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کریم آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے محاورے اور ہمارے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے یہ مثال اس کے لیے مناسب نہ بھی ہو، بہرحال سمجھنے کے لیے آپ کسی بچے کو کہتے ہیں یا کسی ملازم کو کہتے ہیں یہ کام یوں کرو، وہ اس میں غلطی کرتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یوں کرو، پھر وہ غلطی کرتا ہے، تو آپ اس کو دھمکی دیتے، اچھا تیری سمجھ میں نہیں آتا، ابھی میں تجھے سمجھاتا ہوں، میں تجھے ابھی سمجھاتا ہوں۔ یا کہتے ہیں آپ ذرا فارغ ہو جاؤ نا، میں تیرے سے نمٹ لوں گا۔ یا کہتے ہیں آپ میں تجھے دیکھوں گا۔ تو یہ آپ کی زبان میں آپ کے محاورے میں اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، سنفرغ لکم، میں ذرا تیرے لیے فارغ ہو لوں نا، پھر تجھ سے نمٹ لوں گا۔ مطلب یہ ہے، حالانکہ آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر ضرورت محسوس کریں تو سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ آپ نمٹ سکتے ہیں، مگر اسے باور کروانا اور اہمیت جتلانا مراد ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم ہر کام کے لیے ہر وقت فارغ ہے، کوئی کام اللہ کو مصروف نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کے سارے کام اللہ بیک وقت کر کے پھر بھی اللہ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام اور ترتیب بنائی ہے کہ ان جن و انس سے اور ساری مخلوقات سے اللہ نے حقیقی معنوں میں قیامت کے دن نمٹنا ہے، تو اس دن کے انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سنفرغ لکم، جب اس دن کے آنے تک تم ذرا تھوڑا انتظار کرو، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ وہ دن آ لے تو پھر تمہارے کیے کی سزا تمہیں مل جائے گی۔ سنفرغ لکم، اس کا یہ مفہوم ہوا۔ اب اگلا لفظ ہے ایھا الثقلان، دونوں بوجھ۔ آپ اپنے محاورے میں جو آدمی یا جو بھی چیز جس مقصد کے لیے بنی ہوتی اس مقصد پر کارآمد نہ ہو، کام نہ کرے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور بلا وجہ کی مصیبت ہے، یہ بوجھ ہے۔ جو آدمی معاشرے میں گھر کا فرد ہے، معاشرے کا کوئی فرد ہے، وہ کارآمد نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بوجھ ہے، یہ بیماری ہے، یہ میری مصیبت ہے، اس کی تمام ضروریات ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ جو انسان اپنے مقصد پر نہیں چل رہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنی نیابت کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس کام پر جو انسان نہیں چل رہا تو وہ بیکار ہے، وہ بوجھ ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے ایھا الثقلان، بہت بھاری چیز ہے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہے، کہتے نہیں یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، بڑھیا چیز ہے، یہ مطلب۔ تو اگر اس مطلب کو دیکھیں گے پہلے والے کو، تو وہ بیکار اور ناکارہ انسان آئیں گے جو اپنے مطلب پر پورے نہیں اترتے، جو بیکار ہیں، بوجھ ہیں زمین پر۔ تو جو زمین پر بوجھ ہوتا ہے یا کسی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ کو اتار کے ہی وہ جان چھڑاتا ہے۔ تو جو انسان زمین پر بوجھ ہے، اللہ کی سنت اور ترتیب کے مطابق نہیں چل رہے، اللہ اس بوجھ کو اٹھا کر جہنم میں پھینک کر زمین کو یا اپنی کائنات کو ان سے پاک کر لے گا۔ اور دوسرا معنی بڑی چیز ہے،
تو بڑی قیمت والی چیز ہے. تو یہ تو ہوئے فرما بردار اور نیک انسان. ایھا الثقلان، تو میں سے جو اپنے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ نے جس فطرت اور سنت پر بنایا اس پر قائم رکھنے والے رہنے والے ہیں، اور اللہ نے جو اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی ہے اس پر چلنے والے ہیں. تو یہ عام نہیں ہے. حالانکہ بعض مرتبہ چیز ایسی ہوتی ہے اس کا حقیقی معنوں میں وزن اور بھاری پن نہیں ہوتا. ایک طرف من لوہا ہے، ایک طرف ذرا سا آپ کے پاس ہیرا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ چاندی ہے اور یہ سونا ہے اور یہ لوہا ہے اور یہ ذرا سا ہیرا ہے، آپ کے لیے کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ سونا کئی تولے ہے، چاندی کئی کلو ہے، لوہا کئی من ہے، مگر اصل بھاری چیز تو ہیرا ہے. تو جو نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، نیابت اللہ پر چل رہے ہیں، وہ تو ہیرے ہیں. وہ تو ایسی بھاری چیز ہے جس کی بہت زیادہ قیمت ہے یا بیش قیمت ہے، بے حد اس کی قیمت ہے. یہ دونوں معنی دونوں اعتباروں سے ہو سکتے ہیں. یہ تو اس چھوٹی سی پہلی آیت کا مفہوم ہوا. تو جب یہ حالت و صورتحال ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس، اب اللہ کی پکڑ کے اعتبار سے اے جنات اور انسانوں کی جماعتوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اب تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کی پکڑ سے بچنے کا سوچ رہے ہو تو بچ کے دکھاؤ. ان زمین اور آسمانوں کی حدود سے نکل جاؤ. کہاں نکلو گے؟ ہے کوئی جگہ؟ یہ انسان بیچارہ اتنا بے بس اور اتنا لاچار، نہ زمین کے نیچے سمندروں اور زمین کے اندر جا سکتا ہے، نہ آسمانوں کے کناروں سے نکلنا تو دور کی بات ہے، آسمان تک ہی اس بیچارے کی اپروچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، تو نکل کر کہاں جائے گا؟ اور اگر بالفرض کوئی زمین و آسمان کے آخری کناروں سے بھی نکل جائے تو کیا وہ کنارے اللہ کی پہنچ سے باہر ہوں گے؟ تو یہ تو سارے کا سارا نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اسی کے نظام کے اندر ہے. فَانْفُذُوا، نکلنے کی ہمت اور کوشش ہے تو نکل کر دیکھ لو کس طرف جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے کیسے بچو گے. کوئی ہے بچنے کی تدبیر تو اختیار کر کے دیکھ لو. لا تنفذون الا بسلطان، ہرگز نہیں نکل سکتے سوائے ایسی پاور اور ایسے زور کے، ایسی دلیل کے کہ جو نکال سکے، اور وہ بھی تمہیں حاصل نہیں ہے. تم اللہ کریم ایسے انسان کے بارے میں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اتراتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے زمین پر، اللہ 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جو قدم زور کے ساتھ اپنی پاور دکھانے کے لیے بھاری قدم رکھتے ہو، زمین کو پھاڑ دو گے، اور تم اکڑ کے یوں اوپر کی طرف چلتے ہو، تم لمبائی میں آسمان کی چھت تک پہنچ جاؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب اتنا ہی نہیں ہو سکتا تو ان سے نکلنے کی ہمت اور جرات کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے لیے ایسی طاقت اور پاور چاہیے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر بتاؤ، پھر اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کی نعمتوں کی تکذیب کر کے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کر کے، اللہ کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو شریک کر کے، شرک کر کے تم اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکو گے؟ بالکل کبھی کسی حال میں بچے نہیں سکتے. تو پھر سوائے اسی کی طرف رجوع کرنے کے،
اسی پروردگار کی غلامی اختیار کرنے کے بغیر، اس کی مانے بغیر کوئی چارہ اور کوئی گزارا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر حال میں، ہمہ وقت، ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اس کی نافرمانیوں کو ترک کر دو، اس کی فرما برداری اختیار کرو، شرک سے باز آ جاؤ، اکیلے اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا مان کر اپنی تمام ضروریات بھی اس سے وصول کرو، اور دنیا آخرت کی سرخری اور کامیابی بھی اسی سے حاصل کرو۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔